سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی. باپ بت گھر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گھر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے. اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے. معاف تو اب بھی نہیں کرتے. پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا. اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں. ٹیلی فون کا بل نہیں، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی خرچہ نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان. چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے. بت خانہ بنا رہا بے شمار بڑا لوگوں نے. کرتے ہیں، نظر نیاز لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہیں. ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی. اس وعد اولا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کی کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کے لوگ جا رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ ہے. لوگ میلے کی طرف نکل گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر. کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا. سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے. واپس آئی قوم، بتوں کا برا حال ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی تھی، رشد عطا کی تھی، صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجایا تھا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ. بڑے بڑے بت منایا کرتے تھے، بڑے بڑے چیکنے، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش تراش کر چھیل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے. بڑا عجیب زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کی تراش کر خدا بنائیں تو کافر. آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے، طواف کیا کرے، رات دن چاٹا کرے، اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ کام کیا کس نے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، بے ادبی کر دی، بے آبروئی کر دی. آپس میں کہنے لگے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک نوجوان قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم.
ایک نوجوان ہے، وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ان کو برا کہا کرتا ہے، اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری قوم اکٹھی ہو کر کے آ گئی۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قرآن کریم ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔ کاش آج کے مسلمان کو قرآن کریم دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہو جائے، ساری دنیا اور دین کے مسئلے حل ہو جائیں۔ مگر مسلمان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی ساری مشکلات کا حل دنیا میں تلاش کرنا ہے، ساری مشکلات کا حل سیاست کے طور پر حاصل کرنا ہے، ساری دنیا کی مشکلات کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کرنا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نہیں۔ دنیا کے لوگوں، آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کابل سے لے کر طرابلس تک سارا افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، مشرق قریب، مشرق وسطی اور بر صغیر، تمام کے تمام اقوام عالم سے خداوند کریم کی توحید کا لوہا منوایا تھا۔ توپیں ان کے پاس نہ تھی، ایٹم بم نہ تھا، ہائیڈروجن بم نہ تھا، دفتر بند گاڑیاں نہ تھی، طیارہ شکن توپیں اور ٹینک نہ تھے، خدا کا قرآن تھا، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جس ملک کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غلاموں نے فتح کیا، صرف 3 بندے، 3 آدمی، کالی کملی والے کے 3 غلام، ادھر پورا ملک ہے، پورے ملک کی فوج ہے، پورے ملک کا لشکر ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، نشہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس روٹی بھی نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، مگر ایمان تھا، خدا کا قرآن تھا۔ خدا کی قسم، جب قرآن کریم لے کر اس تین میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 غلام کھڑے ہوئے، سارے ملک کو شکست دے کر خدا کی توحید کا لوہا منوایا۔ www.shahideislam.com آج پریس ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، پروگرام ہے، کہنا سننا ہے، چلنا پھرنا ہے، مگر قرآن کریم مردوں کے لیے طاق میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں مرے ہوں کو بھی کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا۔ جب سارے چھوڑ دو گے، باپ مرے گا تیرا، قرآن دوسرا کیوں پڑھے گا کوئی؟ ٹھیکہ اٹھا رکھا کسی نے؟ تو ایسی صورت میں مسلمان جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے تو تائید عزدی اس کی شامل حال رہتی ہے، اور جب وہ قرآن کریم کو ٹھکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات، آج ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کیا کریں؟ خلیل اللہ کی ایک ذات ہے، اکیلے ہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں، راہ نکال دیا خداؤں کا۔ آ گئے وہ لوگ، آ کے کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام سچ بتا، یہ خداؤں کو لنگڑے للے کس نے بنایا؟ ان کے ناک کس نے کاٹے؟ کان کس نے کاٹے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہی ایک نوجوان ہے
جس کا عقیدہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کا نظریہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کے حالات کچھ الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں، یہی وہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کو پیار آیا، میرے خلیل تو نے اکیلے نے مار کھائی ہے، میں اپنے گھر کی تعمیر تجھ سے تیرے ان ہاتھوں سے نہ کراؤں جن ہاتھوں سے تو میرے خدا مجھ خدا کے مقابلے میں بنائے ہوئے بتوں کو توڑا کرتا ہے، جن ہاتھوں سے تو نے شرک کے اڈے مٹائے، جن ہاتھوں سے تو نے بت خانے توڑے، بتوں کے ناک کان توڑے، میرے خلیل انہی ہاتھوں سے میں اپنے بیت اللہ کی تجھ سے تعمیر کراؤں۔ تو تیرے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کیا کہتے ہو؟ جاؤ اپنے حاجت رواؤں سے پوچھو، مشکل کشاؤں سے پوچھو، جس کی ٹانگ کٹی اس سے پوچھو کس نے کاٹی، جس کا ناک کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیری ناک کس نے کاٹی، جس کا کان کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیرا کان کس نے کاٹا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تمہیں بیٹے دے سکتے ہیں، خود نہیں بتا سکتے کہ مارا کس نے ہے۔ ساری دنیا میں بارش برسانے پہ قادر ہیں اور تمہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا رگڑا کس نے نکالا ہے۔ تمہیں دشمنوں پہ فتح دینے پہ قادر ہیں، تمہارے دشمنوں کو مٹانے پہ قادر ہیں، بارش برسانے پہ قادر ہیں، اولاد دینے پہ قادر ہیں، تمہیں بیماری دے کر دور کر دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو خود نہیں بتا سکتے کہ ناک کان کس نے کاٹا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بولنا جانتے، یہ تو بولنا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آئے کہاں سے ہیں کہ ہم نے بنائے، سینیوں سے ہتھیاروں سے کھول کر تراش کر ہم نے بنائے۔ فرمایا ظالموں جن کو تم بناؤ چھیڑیوں اور لوہوں سے تراش کر چھین کر جن کو تم بناؤ، جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو وہ تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور سمجھو اگر اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے خدا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو آج کا کوئی ولی جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو بولنا نہیں کرتے، یہ تو بولنا نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم۔ آؤ ادھر میری بات سنو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ کب تمہاری حاجت روائی کریں گے، کب تمہاری مشکل کشائی کریں گے، کب بگڑیاں لوگوں کی بنائیں گے، اور کب وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر ہوں گے جب خود بتا نہیں سکتے کہ یہ کام کیا کس نے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، بڑا گرو گھنٹا لیے ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے۔ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم تو کہہ دو کہ آج تو کھردری باتیں کر رہا تھا۔ کھردری باتیں میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا؟ دنیا کا کوئی صدر دوسرا صدر ماننے کو تیار نہیں تو خدا دوسرا خدا کیسے مان لے گا؟
تم تو اتنے غیرت مند اپنی بیوی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا ہو جھکے کسی اور کے سامنے۔ کھلاؤں میں، پلاؤں میں، پہناؤں میں، بیوی میں دوں، بچے میں دوں، مشکل کشائی میں کروں، جوانی میں دوں، تندرستی میں دوں، آنکھ میں دوں، کان میں نے دیے، دل و دماغ میں نے دیا، دولت میں نے دی، مال میں نے دیا، اور جب آئی اطاعت کی باری، غلامی کی باری، بندگی کی باری، عبادت کی باری، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غضب اور غصہ زنا سے نہیں آتا، اتنا بڑا چوری سے نہیں آتا، ڈاکے سے نہیں آتا، جب تو میرے در کے سوا کسی دروازے پہ جب جا کے سر جھکاتا ہے، خدا فرماتے میری کبریائی جلال میں آتی ہے۔ سارے فلسطین والے جل گئے، کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، پکڑو اس ابراہیم علیہ السلام کو، جلاؤ اسے پکڑ کر، وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے معبودوں کی امداد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا تعامل کرو، ان کی حمایت کرو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو، آؤ پھر پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور چیخا میں پھینکو۔ چنانچہ نمرود نے انتظام کیا لمبا چوڑا، ہزاروں نے لاکھوں من لکڑ اور ایندھن جمع کیا اور آگ سلگائی، دہک اٹھی، کولے بن گئے، شولے بن گئے، پنگوڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر عین درمیان میں پھینکا ہے۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر پہ، عقیدے پہ، نظریے پہ، ایمان پہ، پنگھوڑا تیار ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا رہے ہیں پکڑ کر، فرشتہ سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہنے لگا او ابراہیم مجھے حکم دے، میں بارش پہ مامور ہوں، اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہوں، میں بارش برسا کر ساری آگ کو، آتش کو، باں کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او فرشتے کیا میری اس حالت کا میرے رب کو پتا ہے؟ جو حالت میری اس وقت بن رہی ہے میرے رب کو اس کا علم ہے، پتا ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پھر رب جلیل جانے اور اس کا بندہ خلیل جانے، جو وہ چاہے گا میں تو اس پہ راضی ہوں جو میرے رب کو منظور ہو۔ ہوا پہ جو فرشتہ مامور تھا وہ آیا تو میں ہوا ایسی چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے گی؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ جس طرح میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آگ بھی مخلوق ہے، ارے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے آگ تو سرد پڑ گئی، اللہ کے قرآن میں اللہ کے ہزاروں حکم سن کر آپ آج تک ٹھنڈے نہیں پڑے۔ آگ کو شرم آئی جس کا مادہ ہی جلانا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنی جلانے والی طاقت کو کیسے بحال رکھوں؟ خدا کا حکم آیا ہے۔ آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا، جلانا چھوڑ دیا، ساڑنا چھوڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، باغ و بہار بن گئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بدل گئی، ہم نہ بدلے۔
جو ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں ہم نے نہیں بدلنا. قرآن کے سامنے نہیں جھکنا, اللہ کے حکم کے سامنے نہیں اپنے آپ کو بدلنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاکے درمیان میں پڑے, اب آتی قل لا یا رکونی بردًا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, کے ساتھ میرے خلیل کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, تکلیف نہ ہو, اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا جس سے میرے خلیل اللہ کو تکلیف پہنچے. آگ گلزار بن گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں. بن رہا ہے بیت اللہ, بنا رہا ہے خلیل اللہ, اور گارا اور اینٹ پکڑا رہا ہے ذبیح اللہ. مستری بھی نبی, مزدوری کا کام کرنے والا بھی نبی. اللہ پاک کا گھر مکمل کر دیا, فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرۂ ارض پہ سب سے پہلا گھر اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا. اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان بلایا. اسماعیل علیہ السلام کو بلایا, حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا, حضرت مائی سارہ کو بلایا اور بلا کر دعا مانگی ہے. دعا مانگی ہے, الہ العالمین, دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت ہاجرہ کی آمین ہے, حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے, جو اس کی زیارت کو آئے, جو اس گھر کا طواف کرے, بوڑھے آدمی, بوڑھی عمر کا, بڑی عمر کا آدمی, جو بھی حج کرنے آئے, طواف کرے, الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حاجی حج کرنے آج چلا, 2000 لاکھوں برس پہلے ہو گئی. فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے, طواف کے ارادے سے آئے, زیارت کے ارادے سے آئے, حرم محترم میں آئے, حج کا پروگرام بنا کر آئے, میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما. سارے خاندان نے آمین کہی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی, الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے, اس گھر کا طواف کرنے آئے, اس گھر کی زیارت کرے, اس کا احترام کرے, یا اللہ جو جوان آئے, جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے, میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دونوں باپ بیٹوں, پیغمبروں نے, نبیوں نے دعا کر دی. حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تم بھی دعا کرو. حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی, الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے, طواف کے لیے آئے, احترام کے لیے آئے, اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. حضرت ہاجرہ نے دعا کی, آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے, آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے, حضرت سارہ کی آمین ہے, حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی. اس کے بعد حضرت
سارا کی باری آئی دعا کرنے کی. دعا کرتی الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے, عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے, طواف کے لیے, اس کے سارے گناہ معاف فرما. پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے. آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے, نکلتا ہے, بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے, گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے, دکان کی پرواہ نہیں, کاروبار کی پرواہ نہیں, ایک ذوق میں, ایک شوق میں, ایک مستانہ وار, ایک دیوانہ وار چلتا ہے. ہر میں محترم کا اس کا ارادہ ہے یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جو سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے, محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. چنانچہ کسی ملک میں جاؤ, آدمی پریشان ہوتا ہے, امریکہ میں آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, کدھر کو جاؤں گا. یورپ میں جاؤ, افریقہ میں جاؤ, کسی ملک میں بھی جاؤ, یہ خاصہ ہے. سرزمین عرب پہ قدم رکھتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے, میں دوسروں کے یہاں نہیں اپنوں کے یہاں آیا ہوں. اور ادھر دل میں یہ بات آتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں, گھبرا نہ, آ جا, یہ بیت اللہ بھی میرا, تو بھی میرا, یہ زمین بھی میری, یہ آسمان بھی میرا, گھبراتا کیوں ہے, اور تیرا میزبان میں ہوں, ادھر آ. فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ. خبردار اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آیا, بادشاہ تخت و تاج اتار کے آؤ, سرخ یاقوتوں سبز یاقوتوں والے تاج, سونے کی لڑیوں والے تاج, چاندی اور ہیرے کے لگے ہوئے تاج اتار کے آ. میرا در ہو تیرا سر ہو, ننگا سر کر کے لا, خبردار سر کے کچھ نہیں. بادشاہ ننگے سر آؤ, وزیروں ننگے سر آؤ, گورنروں ننگے سر آؤ, ذمہ داروں سرمایہ داروں, بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکروں مردوں, تمام کے تمام ننگے سر آؤ. کوٹ پتلون اتار کے آؤ, شلوار قمیض اتار کے آؤ. تم نے جو اپنے اپنے ملک کے مطابق فیشن بنا رکھے ہیں, ان سارے فیشنوں کو اتار کر میرے یہاں تو ایک ہی فیشن ہے, میرے بندے تیرا سر ہو میرا در ہو, تیرا دل ہو میرا گھر ہو. ایک ہی فیشن چلے گا یہاں, تمام کپڑے اتار کے آؤ. سلا ہوا کپڑا پہننا, احرام باندھنا جائز نہیں, حاضری نہیں ہوگی اور حج نہیں ہوگا, بالکل صحیح مناسک ادا نہیں ہوں گے. فرمایا چاہے یورپ کا باشندہ ہو, ایشیا کا باشندہ ہو, بر صغیر کا باشندہ ہو, کالے ملک کا رہنے والا ہو, گوروں کے ملک کے رہنے والا ہو, بادشاہ اور فقیر ہو, تمام کے تمام ایک لباس میں آؤ. وہ لباس کیا ہو؟ فرمایا ایک چادر گلے میں ڈال لے, کفن پہن کے آ, گھر سے پوری طرح نکل کے آ. ہاں تجھے کیا معلوم واپسی بھی تو ہی ہوگی کہ نہیں, تیار ہو کے آ, پکا پروگرام بنا کے آ. فمن رفث فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جھگڑا نہیں کرنا, گناہ نہیں کرنا, رفث نہیں کرنا,
रफस के मानों में जीनत भी है, ज़ेब व जीनत तुमने नहीं करनी। खुशबू लगाकर मेरे दरबार में मत आओ, ये जेंटलमैन अपने घर चलाओ। दिल में ये बात मत लाओ कि मैं कुछ बन के चला हूं और मेरे दरबार में बन के आएगा। मिट के आ, बंदगी करता हुआ आ, सर झुकाता हुआ आ, मुझे अपना खुदा और माबूद और कारसाज मानता हुआ आ। फरमाया सलवार कमीज नहीं चलेगी, कोट पतलून नहीं चलेगा, तमाम कपड़े उतार के आओ। एक कपड़ा अपनी तहमत की जगह लपेट ले ताकि तेरी शर्मगाह छुप जाए, और एक कपड़ा गले में डाल ले और कंधा फिर भी नंगा रख ताकि कोई ये ना कहे कि अल्लाह के दरबार में भी कपड़े पहन के चला है। इसी को कहता कि कोई इल्म बादशाह है, कोई है इल्म फकीर, सब नजर आते हैं तेरी दाम उल्फत के असीर। बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, बादशाह फकीरों, कोई भी हो, अल्लाह के दरबार में यकसां। बंदा तो बंदा है ना। अल्लाह पाक आप सबको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। हर में मोहतरम में जब नमाज होती है अजब अंदाज होता है, सारी कायनात सर से नंगी खड़ी है, कफन में लिपटे खड़े हैं, अपने मौला के दरबार में हाजिर है। और अजब दरबार है, हर में मोहतरम में कदम रखते ही पसीने छूट जाते हैं, शराबोर हो जाता है पसीनों में, और आदमी का ज़मीर खुद मुलामत करता है, और मेरे मालिक मैं इतना बड़ा रूसियार, ये तेरा दरबार, कहां मेरी बदामाली, कहां मेरी रूसियाही, कहां मेरे करतूत, और कहां तेरा ये बाबरकत दरबार। शर्म आती है, पसीनों में आदमी खुद ब खुद डूब जाता है। हर में मोहतरम के अंदर जाता है, बैतुल्लाह पे निगाह पड़ती है, नजर पड़ती है, प्यार आता है, मोहब्बत आती है, दिल में वलवला पैदा होता है, तो जज्बा पैदा होता है। आगे बढ़कर हदीस पाक में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने हजरे अस्वद को बोसा दिया, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया। थोड़ा बंदे आलम फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूं उसने मेरे दाएं हाथ को बोसा दे दिया, और फरमाया कि बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर जिसने दुआ मांगी, मैं ये समझता हूं कि मेरा दामन पकड़ के सब कुछ मांग लिया, और जिसने मकाम मुल्तजिम पे लिपटकर मुझसे मांगा, मैं समझता हूं मेरी चौखट पे लिपटकर, मेरी दहलीज पे पड़कर मुझसे सब कुछ मांग लिया। तो माफ करता है, आवाज लगाता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इलाही मैं हाजिर हूँ, इलाही मैं हाजिर हो गया हूँ, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी कबूल फरमा, तेरे दरबार में मेरी हाजिरी मंजूर फरमा। मैं आया हूँ तेरे दरबार में सर मारने के लिए, तेरे दरवाजे पे गुलामी करने के लिए मैं आया हूँ। उलमा इकराम ने लिखा है, मदीने पाक से बाहर एक आदमी ने आके एहराम बांधा, और एहराम बांध कर आवाज लगाई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। बड़े मियाँ थे, उम्र रसीदा थे, चल रहे हैं, फिर भी तलबिया पढ़ रहे हैं और हज के लिए आ रहे हैं। बराबर में खड़े हुए किसी जवान ने कहा, बड़े मियाँ हमने भी सुना है
تیری حاضری جب منظور نہیں، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف اٹھاؤ گے۔ زمان نے کہا جنہوں نے غیب کی آواز سن لی تھی، بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا بیٹا تم ایک دن کی آواز سن کر کے مجھے گھبرا رہے ہو اور خود بھی پریشان ہو رہے ہو، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے مجھے یہی آواز سنتے سنتے۔ پھر اے نوجوان یہ بتا، اگر اس دروازے پہ منظور نہیں تو پھر اور دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں ماتھا رگڑ لوں؟ منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے کہ میں پیشانی کو اس کے دروازے پہ رگڑتا رہوں، میں حاضری دیتا رہوں، منظور کرنا اس کا کام ہے، حاضری دینا میرا کام ہے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ غیب سے آواز آئی آج ہم نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے، shahideislam.com یکدم تیرے ہم نے آج 54 حج قبول کر لیے۔ ہم تو تجھ سے اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، اور یہ بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر معمولی صاحب کو کسی کو قرضہ لینا ہو تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں، ایمان نال یار اساں تو کہیں کو کلا ہی کوئی ٹکا پیسہ گدا ہے کہیں نہیں، جب لوڑ پوندی ہے اساں تے ساڈا یار ہے پیا، ساڈا رشتہ دار ہے پیا، اساں تو تیرے کول آویندے ہن جان دے تیری مرضی، اساں بے بوہے تے کلا ہی گئے ہی کوئی نہیں، ان کو راضی کرن واسطے بے بوہے دی تردید پئی تھیندی ہے۔ 4 ٹکے قرضہ لیون واسطے ان کو جتاؤنا پوندا ہے، اساں تیرے بوہے تو سوا کلائی کسی کول گئے ہی نہیں، اٹھے نہیں گئے، تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں، جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب پھر مسکراتا ہے، یوں کہو نا اصا تیرے سوا کہیں کو سناؤں گے ہی کہیں نہیں، ان دل دے وچ کوئی جھاتی پا ہی نہیں سکتا تیرے سوا، یہ دل تیرے واسطے ہے۔ اور بادشاہ 1000 پانی آوے، 1000 حسینہ آوے، 1000 فلانی آوے، میں ایمان نال تیرے سوا کہیں کو دیکھن کی تے تیار نہیں، کہیں گے منہ دے اتنے تھوکن کی تے تیار نہیں، جڑ ویلے گلا ماردا ہے نا محبوب کو ول مسکراندا دیکھو خوش تھیں گے، ہاں میرے اتنے قربان ہے، میرے اتنے نثار ہے، حالانکہ ہے سارا مطلب اگر ایک مٹی کا بنا ہوا محبوب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا تو وہ زمین و آسمان کا مالک راضی نہیں ہوگا جب بندہ کہتا ہے میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حج تو ہے ہی تعلیم اس بات کی کہ در میرا ہو، سر تیرا ہو، دل تیرا ہو، گھر میرا ہو، قدم قدم پہ یہی تعلیم ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تمام کے تمام حاجیوں کو یہی تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں دور سے ہی زمزم کی پہاڑی سے ابھی دور ہے سرزمین عرب، پہلے سے احرام باندھو، تیار ہو جاؤ، دیوانے بن جاؤ، مستانے بن جاؤ، چھوڑو بادشاہت، چھوڑو اپنی تمنگری، چھوڑو اپنی زیب و زینت، آؤ دیوانے بنو۔ اور اسی کو کہتا کہ درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں، اور تیرے وصال میں سب کچھ ہے، تیری جدائی میں بڑی پریشانی ہے۔
तवाफ में भी ये बात समझा दी जाती है कि मेरे घर के सिवा किसी जगह का तवाफ जायज नहीं। और फरमाया फरिश्तों आओ मेरा बंदा आया है, घर मेरा है, चक्कर इसका है, और यहाँ मेरे काबे के मीनारों पे खड़े होकर इसकी बख्शिश के लिए झोलियां फैलाकर तुम दुआएं मांगो, इसलिए कि मेरे घर का तवाफ कर रहा है, मेरे घर का चक्कर लगा रहा है, मुझसे मांग रहा है अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, इलाही माफ कर दे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मुझसे मांग रहा है। गुजरता गुजरता रुकने यमानी को हाथ लगाकर गुजर जाने का हुक्म है। आवाज आती है फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे घर के कोने को हाथ लगाया, आओ 40 फरिश्ते यकदम आकर मेरे बंदे से मुसाफा करो। क्यों? ये मेरे घर के सिवा किसी जगह को बाबरकत जगह नहीं जानता, किसी दरख्त को बैतुल्लाह के मुकाबले में नहीं मानता, किसी घर को काबे के मुकाबले में नहीं मानता, किसी कब्र को नऊज़ुबिल्लाह काबतुल्लाह के मुकाबले में नहीं लाता। ये फरमाया हाजी जब तवाफ करे दुआ मांगे फरिश्तों आमीन कहते जाओ, 7 चक्कर लगाओ मेरे बंदों के, आओ ये मेरे मेहमान हैं। जमजम का पानी पीने जाता है, तवाफ पूरा करके 7 चक्कर लगा के जमजम का पानी पीता है। फरमाया आजा आजा, तू मेरे दरवाजे पे आ गया, तू मेरे काबे में आ गया, तू मेरे हरम में आ गया, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूँ। सारी दुनिया पानी पिलाती है अपने मेहमानों को, आ तुझे वो पानी पिलाऊं जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नर्म और नाजुक एड़ियों की रगड़ से जारी हुआ था। जमजम का पानी पीता है। हाजियों से पूछो, थका हुआ जाता है, नींद का मारा हुआ जाता है, घबरा हुआ जाता है, तवाफ किया, तवाफ ज़ियारत किया, पहला तवाफ किया और जमजम पिया, तमाम थकन पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जैसे तुम जिसके यहाँ मेहमान जाते हो 7 अप की बोतल पीकर डकार लेकर छत की तरफ देखते हो नहीं, तो वहां जमजम का पानी पीकर फिर काबे की तरफ आदमी देखता है। इसके बाद फरमाया आजा आजा, अभी फारिग नहीं हुआ, तवाफ तूने कर लिया, मेरे घर का तूने चक्कर लगा लिया, बख्शिश की दुआएं मांग ली, रो लिया, धो लिया, और मैंने तुझे पानी छानी भी पिला दिया। चाय वाय होती है ना हमारे यहाँ, फरमाया मैंने तुझे पानी छानी पिला दिया, जमजम पिलाया। आ इस काबे के बनाने वाले ने, हजरत इब्राहिम ने जहां खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की थी, तू भी वहां खड़ा होकर नमाज अदा कर। मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़। सुना जब नफिल पढ़ता है इसके बाद दुआ मांगता है, अल्लाह पाक खुश होते हैं और मुझको नवाजते हैं। तभी तो फरमाया कि हाजी तौबा करे, आदत बदले, मेरे कानून को अपनाए। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि यहाँ से ऐसा वापस जाता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ। जब सिला हुआ कपड़ा जायज नहीं, खुशबू लगाना जायज नहीं, अपनी बीवी की तरफ एहराम बांधे हुए देख शहवत की निगाह से देखना जायज नहीं, हाथ लगाना जायज नहीं। क्यों? कि जिसका दीवाना बनकर आया, जिसका मस्ताना बनकर आया, वहां तो ये सारी चीजें है ही नहीं, सारी चीजें नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मेरे दरवाजे पे आया, मेरा बनकर आया, तो जब तक एहराम तेरा बंधा हुआ है ना, मेरे वाली आदत अपना, मेरी भी बीवी नहीं, तू भी समझ ले तेरी भी नहीं, मैं भी कपड़े नहीं पहनता, तू भी समझ ले कि मैंने भी नहीं पहनने, मैं भी खुशबू नहीं लगाता, तू भी ना लगा। जब तक एहराम बंधा हुआ है उस वक्त तक तू मेरे वाले अफआल बना। मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी सबकत रहमतुल्लाह अलैह जब बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए तो ये लिखा किताबों में कि अबदालों की जमात बैठी थी। मताफ कहते हैं तवाफ की जगह को, बैतुल्लाह के चारों तरफ जो चक्कर लगाने की जगह बनी हुई है उसे मताफ कहते हैं।
وہاں ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی. پچھلی رات تھی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب قدم رکھا ابدال چونک اٹھے اور فرماتے ہیں کہ سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا. سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا. اور جب ابدالوں کی نظر پڑی تو فرمایا یہی وہ مولانا خلیل احمد ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ میں نور بھر گیا. اور جب طواف کرنے لگے تو یوں فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں کہاں تیرا دربار، میں تیرا بندہ تو میرا شہنشاہ، میں تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا فقیر، تو میرا داتا اور سب کچھ دینے کے قادر. فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم سحر یہ تیری مہربانی، میں کہاں آ سکتا تھا، یہ تو تیری کریمی کھینچ کے لائی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 7 برس تک قیام کیا حرم میں اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا وقت ملے اکیلا طواف کرنے والا میں ہوں اور کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہ ہو. فرماتے ہیں موت آ گئی مگر ایسا وقت نہیں مل سکا نہ رات میں نہ دن میں کہ اکیلا طواف کرے. ان حاجیوں سے پوچھو جیسے ہی فرض نماز کی نیت بنتی ہے طواف بند ہو جاتا ہے، نماز میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے. ادھر طواف بند ہوا ادھر ابابیلوں نے طواف شروع کیا. کالی کالی چڑیا آ کے طواف شروع کر دیتی ہیں. ادھر سلام پھیرا لوگوں نے طواف شروع کیا اور وہ چڑیا غائب. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے دربار کا طواف نہیں رکتا. اور ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا. طواف کرتے کرتے عورتیں بھی کرتی ہیں طواف، مرد بھی کرتے ہیں. ایک عورت نے زیور پہن رکھا تھا، پازیب پہن رکھی تھی، چھنک چھنک کی آواز آتی تھی. اس اللہ والے کے دل میں آیا یہ دیکھوں یہ چھنکار والی عورت اتنی خوبصورت ہوگی. یوں جو نظر کی یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا، ایسا تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جا کے پڑی اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرے گھر کا دیدار غیر کا. آنکھ باہر نکال دی. پتہ چلا اللہ تعالیٰ غیرت سے پیدا کرنے والا ہے، غیور ہے سارے سب سے زیادہ. تبارک و تعالیٰ صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر. اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے. ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی. اب آگا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے. شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں. سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے. مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے، پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے.
اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا اور شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے؟ وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے۔ اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10-10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹک کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10-10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے اور سے دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزیں اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا ادھڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں، یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں، سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سود میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے۔ باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ نئی بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت
حضرت مولانا محمد سکریہ صاحب رحمتullah علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی۔ یہ لکھے پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں۔ وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ، بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال کو کیوں کماتا ہے؟ تو ذہن بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا، اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتہ ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا گرک نہ کر لے جا۔ ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے، کیسے اٹھاؤں؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر فضلہ ڈھیلی تھی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم
फरिश्ते उठाने लगे तो नहीं उठा सकते थे, आवाज आई वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। जब उन्होंने ये पढ़ा तो अर्श अजीम उठा लिया। तो हजरत रहमत ने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अजीम पढ़ा तो उठा लिया, क्योंकि अवाम में ये ला हौला वला कुव्वत जब पढ़ा जाता है, जब कोई बुरी गल हो, ओ यार रहने दे वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अजीम, वो कहते हैं ये कोई तस्बीह हो रही है। हालांकि ये अर्श अजीम उठाकर जो कंधों पे फरिश्ते खड़े हुए हैं ये उनकी तस्बीह है। तो हजरत रहमत ने उठा लिया और बाहर जंगल में ला के रख लिया। कान में लाई कहीं से ढूंढ कर झोपड़ा सा बनाया और झोपड़ा सा बनाकर फिर एक टट्टी सी बनाकर दरवाजे में लगाती थी। फिर मजदूरी पे निकल जाया करती थी, दूरों नजदीक सारा दिन धक्के खा खा के आती है। उधर शैतान मरदूद हजरत रहमत के साथ साथ फिरता है, जिधर जाती है वहीं से धक्के दिलवा देता है। यूं सुना कि हजरत रहमत आटा जब पीस रही होती थी, जब ये जाकर के चुगली खाता कि तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा आटा पीसने वाली औरत है इसका खामिन कोड़ी है, बर्बाद हो जाओगे। यूं लिखा है मुफस्सिरीन ने, हजरत रहमत को अपनी चक्की पे से उठाकर दूर तक धक्के देकर वापिस निकाल दिया करते थे। पैगंबर की घरवाली रोती हुई आ जाया करती थी, फाकों पे फाके काटे। और एक और मेरी बात सुन लो, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये धक्के खाने वाली जिसके कंधे का चमड़ा उधड़ गया, जिसके हाथों में छाले पड़ गए, उलमा ने लिखा है उस वक्त की दुनिया में औरतों में सारे आलम में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी हजरत रहमत। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, जिसको देखकर मिस्र की औरतें बेहोश हो जाया करती थी, पोती पे भी कुछ असर तो होगा ना। सगी पोती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हजरत रहमत। पैगंबर की घरवाली होकर इतनी तकलीफ, या आजकल की घरवालियों को भी देख लो, रहेंगी खावेंगी सारा दिन बकरी की तरह मुंह चलाएंगी, सूट पे सूट पहनेंगी, थोड़ी सी बात हो जाओ मिनटों में छोड़ के एक तरफ हो जाएंगी। कहां है वो बात? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, हजरत रहमत की हालत देखकर तरस आया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो यूं फरमाया, ऐ रहमत एक बात सुन, मेरी बीमारी लंबी हो गई, ये आजमाइश है अल्लाह की, न जाने कितनी मुद्दत अभी और मुझे इसमें रहना है। तू औरत साथ होकर इतनी हसीन और जमील होकर धक्के खा खा के मर गई, मैं तेरी हालत को नहीं देख सकता। आमीन। एक दो दिन की बात नहीं, इसी तरह मुसलसल चलते चलते 80 वर्ष गुजर गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तुम्हारा माई बाप बुढ़ा भाई बीमार हो जाए ना, कई आ जाते हैं जुमे में, अजी दुआ कर देना अल्लाह पाक, या इधर कर दे या उधर कर दे। दुआ मंगवाने आते हैं कि जल्दी रगड़ा निकल जाए तो जाए अपने ठिकाने, जान छोड़े। कौन अस्पतालों में खाना पहुंचाए, कौन डॉक्टरों के पैसे भुगताए। जिस औलाद के पीछे सारी उम्र झूठ बोला, रिश्वत बटोरी, हराम का इकट्ठा किया, आज तू बीमार पड़ा है, औलाद पहले दुआ मांग रही है, अल्लाह जल्दी कर। मौलवियों के पास आ जाते हैं, जी हजरत जी दुआ कर दो, अगर जिंदगी है तो अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वरना संभाल ले। हाँ, उसे अल्लाह संभाल ले, बैंक बैलेंस तू संभाल लियो, सारा कोठी बंगला तू संभाल लियो। तेरे मरने की दुआ औलाद कराती है जाके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वाली, न जाने कब तक मेरा ये मर्द है, कब तक मैं इस आजमाइश में मुब्तला हूं। मैं तुझे तलाक दे देता हूं, अपने घर चली जा, मेरा अल्लाह मालिक है। कुर्बान जाऊं। हजरत रहमत ने पूछा कि ए अय्यूब, ये बताओ मेरी और तुम्हारी खुशखुर्रमी और मुसर्रत की जिंदगी कितने साल गुजरी?
حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال 80 سال. جواب سنو اور حیران ہو جاؤ اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں. حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی. اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں. کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی. مر جاؤں، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکیں ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی. اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی. یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے. اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی. ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا. ہائے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے. او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا قصبہ، تسبیح نہیں قصبہ، اتنا بڑا قصبہ اور سوٹا اور پگڑا اور پیروں لگ کا کرتا. اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا. دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا پیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گرن 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 گرن. آیا آگے سے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حال ہے تیرا، کدھر پھر دیے؟ وہ پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے. اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے. کتنے دنوں سے؟ کہ بہت دن ہو گئے. ایک بکرا لیا، بکرا، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا دھونا رمائے ہوئے، بکرا بڑا منگواوے فوراً بکرا. کہنے لگا کہ بکرا لیا اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا. جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی. جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا. اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا. آج ایک بابا جی ملا تھا. اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے،
बाबे ही बन के आवेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगी, मुझे आज एक बाबा जी मिले थे, बड़ा दुर्वेश सी, बड़ा फकीर आदमी सी, बड़ा कलंदर सी, और दवा दस गया मैनू, ये दस गया कि मैं बकरा लवा, ओनू ज़िबा करके चौराहे ते फेंक देवा, सुट देवा, जेड़ा कोल लंघेगा ओनू बीमारी लग जाएगी, तुहाडी बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर को गुस्सा आया। अंदाजा ला, अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात ना आई कि ये वो माई है जिसको 80 बरस हो गए मेरी खिदमत करते, चमड़ा उधड़ गया, भूखी कड़ियां खुश्क हो गई, हाथों पे छाले पड़ गए, पर मुझे छोड़ के ना गई। अगर इसने कोई नाजायज बात कर ही दी तो मना कर दो कि देखिए आइंदा ये बात ना करना। नबी शिरक से बड़ा बेजार होता है, नबी को सारे गुनाहों से ज्यादा शिरक से बड़ी नफरत होती है। फौरन जलाल में आ गए और फरमाने लगे, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया, रब्बे कायनात की कसम है, तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तुझे 100 लाठियां मारूंगा। तूने शिरक की बात क्यों की? अल्लाह जल्ले शानू का मुकाबला करती है। और ये तो अकीदा ही गलत है कि उसकी बीमारी उसकर उसको चिमट गई, उसकी बीमारी उतर कर उसको चिमट गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बीमारियां देने वाला मैं हूं या कोई और है? अंदाजा ला नबी शिरक से कितनी नफरत खाता है, नबी शिरक से कितना बेजार है। अपनी खिदमत गुजार को ना देखा, घरवाली को ना देखा, बेगम को ना देखा कि ये मेरी वजह से कितना अरसा गुजर गया, रात दिन परेशान हाल धक्के खाती है। चलो कोई बात नहीं। अल्लाह का नबी जलाल में आ गया, सारा बदन कीड़ों ने खा लिया, मगर अब भी जलाल में आ गया। और हालत ये बनी हुई है कि सिवाय जुबान भी जख्मी है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जहां पे जख्म ना हो, सारा बदन जख्मी। उधर हजरत रहमत पे गुस्सा आ गया, तूने ऐसी बात क्यों की, शिरक वाली बात क्यों की, तौहीद से हटकर बात क्यों की, अल्लाह के कलाम से हटकर बात क्यों की? बस हजरत रहमत जो थी उन पर तो गुस्सा आ गया अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालिक की कायनात के सामने, उस बेनियाज के दरवाजे पे, उस खालिक व मालिक के दरवाजे पे झोली फैला दी, दामन फैला दिया, और जो दुआ मांगी उसको कुरान करीम में नकल करा दिया। ऐ मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपनी किताब मुकद्दस में जिक्र करो मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का। फरमाया वज़कुर जिक्र कल काली कमली वाले अब्दना अय्यूब। इस कलाम मुकद्दस में जिक्र कर, पाक कलाम में तिलावत कर, जुबान तेरी हो, कलाम मेरा हो, सुनने पढ़ने वाली तेरी उम्मत हो, मजा आएगा। फरमाया वज़कुर जिक्र कर अब्दना अय्यूब, मेरा बंदा अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय शैतान बिनुस्बियुम वादाब। ऐ मेरे नबी, कलाम पाक में मेरे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर। जब उसने मुझे उस वक्त पुकारा जब शैतान ने अपना मकर किया, फरेब किया, दांव खेला। फस्ता
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک، ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار، اب کرم کر دے، شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے۔ اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا، یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی۔ نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا۔ ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام، اور رو رو کے دعا مانگی، عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا، اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا۔ اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے۔ تو جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا۔ آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکارا ہی، پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں۔ فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں، یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارو، ارکو برجلک، ارکو برجلک، اپنا پیر زمین پہ مارو۔ ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، آواز آئی ہادا مغتسل بارد وشراب، اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو۔ چنانچہ پانی پیا، غسل کیا، جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی، وہی جوانی، وہی خوبصورتی،
پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی۔ اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار، شکر ہے اسی اوتھے نہیں سی، نہیں تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہویا پرانا، فوراً اسی اسے پاسے لے جانا سی، آخر پرانا بابا تھلے۔ حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے، اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے۔ اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یہ جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھونپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی، خیر ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو۔ اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے، تو پریشان حال ہو گئی۔ اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو، حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی، اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا، یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام۔ لگا اچھا، فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کو تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا۔ اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے، ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا گئی گزری، پھر کون یاد کرے، کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولا، کون پرواہ کرے۔ حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا خامن تندرست ہو گیا۔ مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی۔ آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے، ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے، اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی، کون مارے بھائی، ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں۔ کمال ہے حضرت رحمت کا، یوں لکھا مفسرین نے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میری جان کی خیر ہے، تیری قسم پوری ہو، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی، یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بھرے، تیرے پیچھے چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رل رل کے مر گئی، اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو۔ عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے
तैयारी की लाठियां मारने की। फौरन वही आई, ओ अय्यूब, और मेरे पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वखुद बियदिही ज़िग़्सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। ऐ मेरे अय्यूब, एक तरफ तेरी कसम है, एक तरफ मेरी बंदी रहमत की मुशक्कत उठाने वाली जान है। तेरी कसम गलत करो, तेरी नबूवत पे धब्बा आएगा। तेरी कसम पूरी कराओ, ये माई इतनी हसीन होकर, इतनी खूबसूरत होकर, इतनी नाजुक मिजाज होकर इतनी मुसीबतें उठाई हैं, इसकी जान पे 100 लाठियां पड़ी तो ये क्या कहेगी मेरा रब कैसा है। और मेरे अय्यूब, 100 सीख ले लो झाड़ू वाली और मेरी रहमत की कमर में मार दो, तेरी कसम पूरी होगी, मेरी रहमत की जान बचेगी। ये पैगंबर के लिए बात थी। कभी तुम आज सीख के चले जाओ और घरवाली को शाम को कहो कि जिस दिन मैं 100 लाठियों की कसम खाऊंगा तो तेरी कमर पे झाड़ू मारूंगा, और मुझे यकीन है कि अगर झाड़ू मारी तो अगले दिन दरवाजा बंद मिलेगा। कौन खाए जमाने में झाड़ू? वो है कि नबी की अजमत थी, नबी की घरवाली की अजमत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने उनकी कसम को भी पूरा कराया। हम कितनी कसमें खाते हैं जिसको पूरा करने का न इरादा होता है और न पूरा करते। फरमाया वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक, ये सब नबी मेरे बंदे थे। एक आखिरी बात इस वाकये की बड़ी मशहूर है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी तंदुरुस्ती दे दी, हजरत रहमत तो थी तकड़ी, जब आदमी आराम में आए ना फिर सब कुछ याद आता है। पहले तो बीमारी नहीं परेशान कर रखा था बेचारी को। जब दोनों मियां बीवी आमने सामने बैठे तो हजरत रहमत कहने लगी, अय्यूब और मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे शोहर, आज मुझे वो अपने बच्चे याद आए, वो मेरे खानदान के फूल याद आ गए, वो मेरे बाग के चमन याद आ गए, वो बुलबुलें याद आ गई, वो सारा तमाम का तमाम जो माहौल था वो मेरी आंखों के सामने घूम गया। अय्यूब, अगर अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे सकता है, क्या वो इस पे कादिर नहीं मेरे फूलों को लौटा दे? यूं लिखा है कि जमीन फटी और आवाज आई, ववहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम, मैंने अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी लौटा। आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले बयान के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।